السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب کی عید اچھی گزری ہو۔ دعا ہے کہ باقی عمر بھی بہت اچھی گزرے، آمین۔ آپ میرا چینل دین و دنیا وت سمینہ خان دیکھ رہے ہیں۔ ہماری داستان عشق و محبت کی عظیم داستان ہے جو صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے گرد گھومتی ہے۔ بقول رومی، عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی روز بعد میں وہ پورچ میں اپنی پسندیدہ جھولنے والی کرسی پر اکیلی بیٹھی نارتھمپٹن کا سرخی مائل نارنجی غروب آفتاب دیکھ رہی تھی۔ آسمان اس قدر قریب اور کشادہ دکھائی دیا کہ آپ ہاتھ بڑھا کر اسے تقریباً چھو ہی سکتے تھے۔ اس کا دماغ یوں جیسے اپنے اندر گھومتے تمام تر شور سے عاجز آ کر خاموش ہو چکا تھا۔ اس مہینے کی کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیاں اور اورلی کی کھانے کی بری عادتیں، اسکول گریڈ، آنٹی ایستر اور ان کے اداسی بھرے کیک، اس کے کتے اسپرٹ کی گرتی صحت، جینٹ کے شادی کے منصوبے، اس کے شوہر کے چوری چھپے معاشقے، خود اس کی زندگی میں محبت کی کمی، ایک ایک کر کے اس نے ان کو چھوٹے چھوٹے ذہنی ڈبوں میں مقفل کر دیا۔ اس ذہنی کیفیت میں ایلا نے مسودے کو اس کے لفافے سے نکالا اور یوں جیسے اس کا وزن تولتے ہوئے اپنے ہاتھ میں اچھالا۔ اس کے سر ورق پر ناول کا نام نیلی روشنائی میں لکھا تھا، دلکش کفر۔ ایلا کو بتایا گیا تھا کہ مصنف کے بارے میں کوئی بھی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ کوئی اے زہارا جو ہالینڈ میں رہتا تھا۔ یہ مسودہ لفافے میں ایک پوسٹ کارڈ کے ہمراہ لٹریری ایجنسی کو ایمسٹرڈیم سے بھیجا گیا تھا۔ پوسٹ کارڈ پر سامنے گلابی، زرد اور سوسنی گل لالہ کے خیرہ کن کھیتوں کی تصویر تھی، اور اس کی پشت پر نفیس تحریر میں لکھا تھا، محترم محترمہ، ایمسٹرڈیم سے سلام۔ کہانی جو اس کے ہمراہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ایشیائے کوچک میں 13ویں صدی کے کونیا میں وقوع پذیر ہوئی، لیکن میرا دل سے یقین ہے کہ یہ کہانی ملکوں، ثقافتوں اور صدیوں کی حدود سے ماورا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہترین شاعر رومی اور تاریخ اسلام کے انتہائی محترم روحانی رہنما شمس تبریز، جو رسوائیوں اور حیرانیوں بھرے ایک گمنام غیر روایتی درویش تھے، کے درمیان غیر معمولی تعلق پر تاریخی صوفیانہ ناول دلکش کفر پڑھنے کا وقت میسر ہو سکے گا۔ خدا کرے محبت ہمیشہ آپ کی ہمراہی ہو اور آپ ہمیشہ محبت میں گھرے رہیں۔ اے زی زہارا۔ ایلا جان گئی کہ پوسٹ کارڈ سے لٹریری ایجنٹ کے تجسس کو ہوا ملی ہوگی، لیکن اسٹیوا ایسا شخص نہ تھا جس کے پاس کسی نو آموز مصنف کی تحریر پڑھنے کا وقت ہوتا، سو اس نے وہ پلندہ اپنی اسسٹنٹ مشیل کے حوالے کر دیا، جس نے اسے اپنی نئی اسسٹنٹ کے سپرد کیا۔ یوں دلکش کفر اب ایلا کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف کوئی کتاب نہ ہوگی، بلکہ ایک ایسی کتاب جو اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتی۔ یہ کہ جس دوران وہ اسے پڑھ رہی تھی، اس کی زندگی دوبارہ تحریر کی جائے گی۔ ایلا نے پہلا صفحہ پلٹا۔ مصنف کے بارے میں ایک تحریر تھی، اے زی زہارا، جب دنیا کا سفر نہ کر رہے ہوں تو ایمسٹرڈیم میں اپنی کتابوں، بلیوں اور کچبوں کے ہمراہ رہتے ہیں۔ دلکش کفر ان کا پہلا اور غالباً آخری ناول ہے۔ ان کا ناول نگار بننے کا کوئی ارادہ نہیں، اور انہوں نے یہ کتاب خالصتاً صوفی اور شاعر رومی اور ان کے محبوب شمس تبریز کی محبت اور تحسین میں لکھی ہے۔ اس کی نگاہیں صفحے پر نیچے پھسلی اور وہاں ایلا نے کچھ ایسا پڑھا
جو اسے عجیب طور پر بے حد مانوس لگا۔ باوجود اس کے کہ جو کچھ لوگوں کا کہنا ہے محبت صرف وہ شیریں احساس نہیں ہے جسے طاری ہونا ہی ہوتا ہے اور پھر وہ تیزی سے گزرتے زائل ہو جاتا ہے۔ جب اسے ادراک ہوا کہ یہ بالکل اس جملے کا متضاد تھا جو اس نے اس صبح کچن میں اپنی بیٹی سے کہا تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گئی، اس سوچ پر ہراساں کہ کائنات کی کوئی پراسرار طاقت یا پھر مصنف ہی جو کوئی بھی وہ تھا اس کی جاسوسی کر رہا تھا۔ شاید اس نے یہ کتاب پہلے سے یہ جان کر لکھی تھی کہ کس قسم کا شخص اسے پڑھے گا، اس لیے کھاری کے دماغ میں کھاری کے طور پر وہی تھی۔ اسی وجہ سے جو اسے معلوم نہ تھی، ایلا کو یہ خیال پریشان کن اور سنسنی خیز دونوں ہی لگا۔ کئی طرح سے 20ویں صدی 13ویں صدی سے زیادہ مختلف نہیں۔ دونوں تاریخ میں بے مثال مذہبی تصادم، ثقافتی غلط فہمیوں اور دوسروں سے خوف زدہ ہونے اور ایک عمومی احساس تحفظ کے ادوار کے طور پر قلم بند کیے جائیں گے۔ ان جیسے زمانوں میں محبت کی ضرورت ہمیشہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اچانک اس کی سمت خنک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا جس نے پورچ میں پتے بکھیر دیے۔ غروب آفتاب کا حسن مغربی افق کی سمت تیر گیا تھا اور فضا بے کیف اور بے لطف محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ محبت ہی زندگی کا جوہر اور مقصد ہے۔ جیسا کہ رومی نے ہمیں یاد دلایا، یہ ہر کسی پر وار کرتی ہے، ان پر بھی جو محبت سے گریزاں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان پر بھی جو رومان پسند کے الفاظ کو ناپسندیدگی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ ایلا دم بخود رہ گئی، یوں جیسے اس نے وہاں پڑھ لیا تھا، محبت سب پر وار کرتی ہے، حتیٰ کہ نارتھمپٹن میں بسنے والی درمیانی عمر کی ایلا روبن اسٹین نامی ہاؤس وائف پر بھی۔ اس کے وجدان نے اسے مسودہ ایک طرف رکھنے، گھر میں جانے، مشیر کو فون کرنے اور یہ بتانے کا کہا کہ وہ کسی صورت میں اس ناول پر رپورٹ نہیں لکھ سکتی، لیکن اس کی بجائے اس نے گہری سانس بھری، صفحہ پلٹا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ دلکش کفر، ناول اے زی زہرا۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کا بھید سورۃ فاتحہ میں ہے اور سورۃ فاتحہ کا خفی راز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کا لب لباب ہے حرف بے، اور اس حرف کے نیچے ایک نقطہ ہے، بے کا نچلا نقطہ کائنات کی تجسیم ہے۔ بے مصنوعی کا آغاز بے سے ہوتا ہے، بالکل اس ناول کے تمام ابواب کی طرح۔ پیش لفظ 12ویں صدی کی طرح 13ویں صدی بھی اناطولیہ میں مذہبی تصادم، سیاسی تنازع اور طاقت و اختیار کے حصول کی خاطر لامتناہی کھینچا تانی کے حصار میں ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔ مغرب میں صلیبیوں نے یروشلم کے راستے میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا اور اسے غارت کیا، جس کا نتیجہ بازنطینی سلطنت کی تقسیم کی صورت میں نکلا۔ مشرق میں انتہائی منظم منگول سپاہ نے عسکری ذہانت کے حامل چنگیز خان کی قیادت میں تیزی سے وسعت حاصل کی۔ اس دوران مختلف ترک قبائل باہمی لڑائیوں میں مصروف رہے اور بازنطینی اپنی کھوئی ہوئی سرزمین، دولت اور طاقت و اقتدار واپس لینے کی تگ و دو کرتے رہے۔ وہ بے مثال انتشار کا دور تھا جب عیسائی عیسائیوں سے، مسلمانوں سے عیسائی اور مسلمان مسلمانوں سے دستے و گریباں رہے۔ کوئی بھی جس طرف کا بھی رخ کرتا، عداوت اور اذیت و اضطراب اور شدید خوف تھا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اس سارے انتشار کے درمیان ایک ممتاز مسلمان عالم رہتے تھے جنہیں سب جلال الدین رومی کے نام سے جانتے تھے۔ ان کی عرفیت تھی مولانا، ہمارے استاد تھے۔ پورے علاقے میں، جو انہیں بہت سے لوگ کہتے تھے، پورے علاقے میں اور اس سے بھی باہر ان کے ہزاروں شاگرد اور عقیدت مند تھے اور انہیں سب مسلمانوں کے لیے مینار نور سمجھا جاتا تھا۔ 1244 میں مولانا رومی کی ملاقات شمس تبریز سے ہوئی۔ غیر روایتی انداز و اطوار اور ملحدانہ
دعووں والے ایک سرگرداں درویش۔ ان کی اتفاقی ملاقات نے دونوں کی زندگیاں بدل دی۔ ایک ہی وقت میں یہ آغاز تھا ایک مضبوط اور منفرد دوستی کا، جسے آنے والی صدیوں میں صوفیہ نے دو بحر کے ملاپ سے تشبیہ دینا تھی۔ اس غیر معمولی رفیق سے ملنے پر مولانا رومی تمام رسمی اصولوں اور پابندیوں سے آزاد ہونے کی جرأت کرتے ہوئے ایک مرکزی دھارے کے عالم سے ایک مخلص صوفی جذبہ شوق سے سرشار شاعر، محبت کے وکیل اور صوفی درویشوں کے وارفتہ رقص کے بانی بن گئے۔ گہرائی میں جمع تعصب اور تصادم کے دور میں وہ اپنے دروازے تمام پس منظر کے لوگوں کے لیے کھولتے ہوئے آفاقی روحانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ظاہری جہاد کی بجائے، جسے کافروں کے خلاف جنگ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور جس پر ان دنوں کی طرح آج بھی بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، رومی باطنی جہاد کے لیے اٹھے، جس کا مقصد اپنی انا نفس کے خلاف لڑنا اور آخر اس پر غلبہ پانا تھا۔ تاہم ان خیالات کا خیر مقدم ہر کسی نے نہ کیا، بالکل جیسے سب لوگ محبت کے لیے اپنے در دل وا نہیں کرتے۔ شمس تبریز اور مولانا رومی کے درمیان مضبوط روحانی تعلق افواہوں، بہتان اور اعتراض کا ہدف بن گیا۔ وہ غلط فہمی کا نشانہ بنے، ان سے حسد کیا گیا، انہیں رسوا کیا گیا اور آخر میں ان کے قریب ترین لوگوں نے ان سے دغا کیا۔ اپنی ملاقات کے 3 سال بعد وہ المیہ انداز میں جدا ہو گئے۔ لیکن داستان یہیں ختم نہیں ہوئی۔ سچ یہ ہے کہ اس داستان کا کوئی انجام کبھی نہیں تھا۔ تقریباً 800 سال بیت چکے ہیں، لیکن شمس تبریز اور مولانا رومی کی روحیں آج بھی زندہ ہیں اور ہمارے درمیان رقصاں ہیں۔ قاتل سکندریہ، نومبر 1252۔ بلا شک کنویں کے تاریک پانیوں کی تہہ میں وہ اب مردہ ہے، پھر بھی جہاں کہیں میں جاؤں اس کی آنکھیں میرا پیچھا کرتی ہیں، روشن اور مرعوب کن آنکھیں، اوپر آسمان پر بدشگونی سے مالک دو ستاروں کی طرح۔ میں سکندریہ آ گیا، اس امید میں کہ اگر میں دور دراز سفر کر جاؤں تو میں ان چبھتی یادوں سے فرار ہو سکتا تھا، اور میرے دماغ میں گونجتی وہ آہ زاری رک سکتی تھی، وہ آخری چیخ جو اس کے چہرے کے خون میں بھیگنے، اس کی آنکھیں باہر ابلنے اور اس کا گلا ایک ناتمام سانس میں بند ہونے سے پہلے اس کے حلق سے نکلی تھی۔ خنجر گھونپے گئے زخم کھائے ہوئے آدمی کا الوداع، پھندے میں پھنسے بھیڑیے کی دردناک چیخ۔ جب آپ کسی کی جان لیتے ہیں تو اس شخص کی کوئی چیز آپ میں منتقل ہو جاتی ہے، آہا، خوشبو یا کوئی انداز۔ میں اسے ستم رسیدہ کی بددعا کہتا ہوں۔ یہ آپ کے بدن سے چمٹ جاتی ہے، آپ کی جلد میں گھس کر سیدھے دل کا رخ کرتی ہے اور یوں آپ کے اندر رہنے بسنے لگتی ہے۔ وہ لوگ جو مجھے سڑک پر چلتا پھرتا دیکھتے ہیں کسی طور یہ نہیں جانتے، لیکن میرے اندر ان تمام آدمیوں کے نشانات یا سراغ زندہ ہیں جن کی جانیں میں نے لی۔ میں کسی نادیدہ بار کی طرح انہیں اپنی گردن میں پہنتا ہوں، ان کی موجودگی اپنے بدن پر محسوس کرتے ہوئے کسی کسی ہوئی اور بوجھل، اگرچہ یہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، مگر میں اس بوجھ کے ساتھ جینے کا عادی ہو چکا ہوں اور اسے اپنے کام کے حصے کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ جب سے قابل نے حابل کا قتل کیا ہے، ہر قاتل میں وہ آدمی سانس لیتا ہے جسے اس نے قتل کیا، اتنا میں جانتا ہوں۔ مجھے اس پر پریشانی نہیں ہوتی، اب مزید نہیں، لیکن پھر پچھلے واقعے کے بعد اس قدر بری طرح گڑبڑا کیوں گیا تھا؟ اس بار شروع سے ہی سب کچھ مختلف تھا۔ مثال کے طور پر یہ لے لیں کہ مجھے ذمہ داری کیسے ملی، یا مجھے اس کے بجائے کہنا چاہیے کہ ذمہ داری نے مجھے کیسے تلاش کیا۔ 1248 کے موسم بہار کی ابتدا میں کونیا میں ایک کعبہ خانے کے مالک کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ جنسیت خواجہ سرا جو اپنے غصے اور غضب کے لیے مشہور تھا۔ میری ذمہ داری تھی طوائفوں کو قابو کرنے میں اس کی مدد کرنا، اور جو گاہک آپے سے باہر ہو جاتے تھے انہیں دھمکانا۔
مجھے وہ دن واضح طور پہ یاد ہے۔ میں ایک طوائف کی تلاش میں تھا جو خدا کی تلاش و جستجو میں کعبہ خانہ سے فرار ہو گئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے ایک طرح سے میرا دل توڑا تھا، کیونکہ جب میں اسے پکڑ لیتا تو میں اس کا چہرہ اس بری طرح مسخ کرنے والا تھا کہ کوئی بھی مرد اس پر کبھی دوسری نظر نہ ڈالنا چاہتا۔ میں اس بیوقوف عورت کو پکڑنے کے قریب ہی تھا جب مجھے اپنی دہلیز پر ایک پراسرار خط ملا۔ میں نے لکھنا پڑھنا کبھی نہ سیکھا تھا، سو میں اسے مدرسے لے گیا جہاں میں نے خط پڑھنے کے لیے ایک طالب علم کو ادائیگی کی۔ کھلا یہ کہ وہ ایک گمنام خط تھا جس کے آخر میں درج تھا: چند سچے مسلمان، ہمیں مستند ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تم کہاں سے ہو اور تم اصل میں کون ہو۔ خط میں لکھا تھا: حشاشین کے پرانے رکن، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حسن بن صبا کی موت اور تمہارے رہنماؤں کے حراست میں لیے جانے کے بعد تنظیم ویسی نہیں رہی جیسی کبھی ہوا کرتی تھی۔ تم سزا سے بچنے کے لیے پونیا آئے ہو اور تب سے تم بھیس میں ہو۔ خط میں لکھا تھا کہ ایک بڑے اہم معاملے میں میری خدمات کی فوری ضرورت تھی۔ اس میں یقین دہانی کروائی گئی کہ معاوضہ اطمینان بخش ہوگا۔ اگر مجھے دلچسپی تھی، ایک مشہور مے خانے میں اسی شام تاریکی پھیلنے کے بعد پہنچنا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کھڑکی کے قریب ترین میز پر دروازے کی طرف پشت کر کے سر جھکا کر اور اپنی نگاہیں فرش پر جما کر بیٹھ جانا تھا۔ جلد ہی میرے پاس وہ ایک یا ایک سے زیادہ آدمی پہنچ جاتے جنہیں میری خدمات حاصل کرنی تھی۔ وہ مجھے وہ تمام معلومات دیتے جن کی مجھے ضرورت تھی۔ ان کے آنے، ان کے جانے اور گفتگو کے درمیان کسی موقع پر بھی میں اپنے سر کو اٹھا کر ان کے چہروں کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک عجیب خط تھا، لیکن پھر میں گاہکوں کے خپتی پن کا عادی تھا۔ برسوں میں میری خدمات ہر طرح کے لوگوں نے حاصل کی تھی اور ان میں سے بیشتر اپنے نام خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ تجربہ نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ اکثر و بیشتر جو گاہک زیادہ سختی سے اپنی شناخت چھپانا چاہتا وہ اپنے شکار کے اسی قدر قریب ہوتا تھا۔ لیکن یہ میرا سر درد نہیں تھا، میرا کام تھا قتل کرنا۔ اپنی ذمہ داری کے عقب میں موجود اسباب کی تفتیش کرنا میرا کام نہ تھا۔ برسوں پہلے جب سے کلال موت کو چھوڑا تھا، میں نے اپنے لیے اسی زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ میں بہرحال سوال شاذ و نادر ہی کرتا ہوں۔ میں سوال کروں بھی کیوں؟ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان میں سے بیشتر کم سے کم کسی ایک شخص سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ وہ اس بارے میں کچھ کرتے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قتل کرنے کی خواہش سے مامون ہیں۔ در حقیقت ہر کوئی کسی نہ کسی کی جان لینا چاہتا ہے۔ لوگ اس بات کو تب تک نہیں سمجھتے جب تک یہ خود ان کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ وہ خود کو قتل کے ناقابل سمجھتے ہیں، لیکن یہ صرف اتفاق کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات ان کے غصے کو ہوا دینے کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ کوئی با ارادہ غلط فہمی، کسی ذرا سی بات پر جھڑپ، یا پھر بس کسی غلط وقت پر کسی غلط جگہ موجود ہونے پر ایسے لوگوں میں ایک تباہ کن لہر ابھر آتی ہے جو دوسری صورت میں شائستہ اور نفیس لوگ ہوتے ہیں۔ قتل کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی اجنبی کو بے حسی سے ہر کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ یہی مقام ہے جہاں منظر میں داخل ہوتا ہوں۔ میں نے دوسروں کے حصے کا گندہ کام کیا، حتیٰ کہ خدا نے بھی اپنی مقدس حکمت میں میرے جیسے کسی شخص کی ضرورت کو تسلیم کیا جب اس نے موت کے فرشتے کے طور پر اسرائیل کو لوگوں کی زندگیاں ختم کرنے کی ذمہ داری پر مامور کیا۔ اس صورت میں انسان اس فرشتے سے خوف کھاتے، اسے بد دعا دیتے اور اسی سے نفرت کرتے، جبکہ خدا کے ہاتھ صاف اور اس کا نام بے داغ رہتا۔ یہ فرشتے کے ساتھ انصاف نہ تھا، لیکن پھر یہ دنیا اپنے انصاف کے باعث نہیں پہچانی جاتی ہے نا۔ جب تاریکی پوری طرح پھیل گئی، میں مے خانے میں پہنچا۔ کھڑکی کے ساتھ والی میز پر چہرے پر زخم کا نشان لیے ایک شخص بیٹھا تھا جو گہری نیند میں لگتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اسے جگا دوں اور کہیں اور جانے کا کہوں، لیکن شرابیوں کے متعلق آپ کبھی نہیں جانتے کہ وہ کیا رد عمل دیں، اور مجھے محتاط رہنا تھا کہ دوسروں کی زیادہ توجہ مجھ پر نہ ہو، سو میں کھڑکی کے سامنے اگلی خالی میز پر بیٹھ گیا۔
زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دو آدمی آئے، وہ میرے برابر میں دونوں اطراف بیٹھ گئے تاکہ ان کے چہرے نہ دیکھے جا سکیں، اگرچہ مجھے جاننے کے لیے کہ وہ کتنے نوجوان تھے اور اس اقدام کے لیے کس قدر عدم تیار تھے جو وہ کرنے والے تھے۔ ان کے چہرے دیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ تمہاری سب سے زیادہ سفارش کی گئی تھی، ان میں سے ایک بولا۔ اس کا لہجہ محتاط ہونے سے زیادہ خائف اور تشویش بھرا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم بہترین ہو۔ جس انداز سے اس نے یہ سب کہا، یہ بات مزاحیہ محسوس ہوئی، مگر میں نے اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے خائف تھے، جو کہ اچھی بات تھی۔ اگر وہ خاصے خوفزدہ تھے تو وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی جرات نہ کر سکتے تھے۔ سو میں نے کہا، ہاں میں بہترین ہوں، یہی وجہ ہے کہ لوگ مجھے گیدڑ سر عیار کہتے ہیں۔ میں نے اپنے گاہکوں کو کبھی مایوس نہیں کیا، چاہے میرا کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اچھی بات ہے، اس نے گہری سانس بھری، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام آسان نہ ہو۔ اب دوسرا آدمی بولا، دیکھو، ایک آدمی ہے جس نے اپنے بہت سے دشمن بنا لیے ہیں۔ وہ جب سے اس شہر میں آیا ہے مصیبت کے سوا کچھ نہیں لایا۔ ہم اسے کئی بار تنبیہ کر چکے ہیں، مگر وہ ہماری بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی فرق پڑا ہے تو یہ کہ وہ زیادہ جھگڑالو ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہر بار معاملہ طے کرنے سے پہلے گاہک اپنی وضاحت دینے کی کوشش کرتے تھے، یوں جیسے میری اجازت اس اقدام کی سنگینی کو کم کر سکتی تھی جو وہ کرنے والے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارا کیا مطلب ہے، مجھے بتاؤ، یہ آدمی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ نام بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار دکھائی دیے، اس کی بجائے مبہم سی تفصیل بتانے لگے۔ وہ ایک ملحد ہے جس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، بے حرمتی اور گستاخی بھرا ایک غیر مہذب آدمی، کوئی درویشی سے منحرف۔ جیسے ہی میں نے آخری الفاظ سنے، میرے بازو میں کپ کپاہٹ کا احساس رینگ گیا۔ میرا دماغ دوڑنے لگا۔ میں نے ہر قسم کے لوگ قتل کیے تھے، نوجوان اور بوڑھے، مرد اور عورتیں، لیکن درویش کوئی ایمان والا شخص ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ میری اپنی توہمات تھی اور میں خدا کے غضب کو بلاوا نہیں دینا چاہتا تھا کہ سب کچھ کے باوجود میں خدا پر یقین رکھتا تھا۔ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے انکار کرنا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ میں کسی درویش کی جان لے سکتا ہوں، کسی اور کو تلاش کرو۔ یہ کہہ کر میں رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ان میں سے ایک آدمی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور التجا کی، ٹھہرو، برائے مہربانی، تمہارا معاوضہ تمہاری کوشش کے موافق ہوگا۔ تمہارا جو بھی معاوضہ ہے ہم اس سے دگنا دینے کو تیار ہیں۔ 3 گنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اس بارے میں قائل ہو کر پوچھا کہ وہ اتنی زیادہ رقم نہیں دے پائیں گے، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب ذرا سے ہچکچاہٹ کے بعد وہ دونوں راضی ہو گئے۔ میں سراسیمہ ہو کر واپس بیٹھ گیا۔ اتنی رقم کے ساتھ میں آخر کار آسانی سے اپنے لیے دلہن حاصل کر کے شادی کر سکتا تھا اور گزر بسر کیسے ہو اس پر فکر مند ہونا چھوڑ سکتا تھا۔ کوئی درویش تھا یا نہیں، اس رقم کے عوض تو کوئی بھی قتل کا مستحق تھا۔ اس لمحے میں کیسے جان سکتا تھا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا، اب باقی عمر اس پر پچھتانے میں گزار دیتا۔ میں کیسے جان سکتا تھا کہ کسی درویش کا قتل اس قدر مشکل ہوگا، اور یہ کہ اس کی موت کے عرصہ بعد بھی اس کی کسی خنجر جیسی تیز نگاہ ہر جگہ میرا پیچھا کرے گی۔ تب سے 4 برس گزر چکے ہیں جب میں نے اس صحن میں اسے چرا گھونپا تھا، اس کی لاش ٹھکانے لگانے کو کنویں میں گرائی تھی، ایک چھپاکے کے انتظار میں جو کبھی سنائی نہ دیا، کوئی ہلکی سی آواز تک نہیں سنائی دی۔ یوں تھا جیسے وہ نیچے پانی میں گرنے کی بجائے اوپر افلاک میں گر گیا تھا۔ مجھے اب بھی سوتے میں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اور اگر میں پانی کو دیکھتا ہوں چند لہجے سے زیادہ کسی بھی طرح کے پانی کو، ایک سر دہشت میرے پورے بدن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور مجھے اکائی سی آ جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ پلیز کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری اسٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ اگر کوئی اور چیز آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔
پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے میرے چینل کو اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے. انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.